السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اذن سے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ آیت نمبر 10 اور 11 اور 12 انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے آج کی اس کی ویڈیو میں۔ پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم تفسیر کریں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. الحمدللہ انشاءاللہ ہم لوگ اتنا کا تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے آج۔ آیت نمبر 8 اور 9 ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں ہم دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ ہم نے شروع سے 3 طرح کے لوگوں کا ذکر دیکھا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 5 تک مومن کا صفات دیکھا، اور پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں کفر کرنے والے، انکار کرنے والے کا، اور آیت نمبر 8 سے لے کر 16 تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر ہم دیکھیں گے منافق کے صفات۔ وہ لوگ جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتے ہیں، انہی کا تذکرہ یہاں پر آیت نمبر 10 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یعنی نفاق کا جو بیماری ہے ان کے دل کے اندر ہے، تو جب کسی بھی بیماری کا علاج نہیں کرایا جاتا ہے تو بیماری بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح جب ان کے دل میں یہ بدگمانی، یہ شک شبہات اور جو مرضی کی زندگی، دل کی خرابی، دل میں جو بھی برائیاں تھیں، خاص کر جھوٹ بولنا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس بیماری کو بڑھا دیتے ہیں اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ دل کے جو بیماری ہے اس کے 2 قسم ہوتے ہیں۔ دل کے 2 قسم کی بیماریاں لاحق ہوتی ہے جو اسے صحت و اعتدال سے محروم کر دیتی ہے۔ پہلا شبہات کی بیماری، یعنی شک کی بیماری، یقین نہیں ہونا، ایمان کا نہیں ہونا، قرآن پر، اللہ کے رسول پر، تمام آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر، تو ان باتوں پر، تقدیر پر یقین نہیں ہونا، یعنی شک میں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ہلاکت میں ڈالنے کی بات ہوتی ہے شہوت کی بیماری، یعنی خود پسندی کی بیماری۔ انسان خود کو ہی قابل سمجھنے لگتا ہے، جس وجہ سے انسان جو ہے گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ پس کفر و نفاق اور شک و شبہات، بدعت، یہ سب شبہات کی بیماری میں سے ہے۔ زنا، فحاشی اور معاص سے محبت اور ان کا ارتکاب، یہ سب شہوات کی بیماری میں سے ہے، یعنی اپنے نفس کا سننا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے، یعنی جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے وہ لالچ میں پڑ جاتا ہے، اور اس مرض سے مراد
شہوت اور زنا بھی ہے، اور برائی سے صرف وہی بچے گا ان دو بیماریوں سے جو محفوظ ہوگا، اور اس کو ایمان اور یقین حاصل ہوتا ہے، اور معاصی کی بیماریوں کے مقابلے میں صبر کی ڈھال عطا کر دی جاتی ہے، اور وہ عافیت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ان کی بیماری کی بات کرنی، یہ دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماری میں جو شک کی بیماری ہے اور شہوت پرستی کی بیماری ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بیماری میں زیادہ کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ جب انسان نیک عمل کرتا ہے تو اس کا ایمان بڑھے گا، لیکن جب انسان غلط کام کرتا ہے تو ایمان گھٹتا ہے۔ ایمان جو ہے بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے، اور دل کے حالات بھی تبدیل ہوتے رہتی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دلوں کی 4 اقسام ہیں۔ پہلا، غلاف میں لپٹا ہوا دل۔ بہت زیادہ اس کو توجہ سے سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہمارے لیے قرآن سیکھنا ضروری ہے یا نہیں۔ کیونکہ میں پچھلے ویڈیو میں بھی آپ سب سے پوچھی تھی کہ جب آپ کا دل اس میں نہیں لگ رہا ہے، آپ سننا نہیں چاہ رہے ہیں، تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ویڈیو اپلوڈ نہ کریں، کیوں پریشان ہو رہی ہیں، ہمیں نہیں سننا ہے۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، اس کو جاننا بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی اندھیرے میں ہے، تو آپ اس کے لیے بھی کریں کہ نہیں، آپ اپلوڈ کریں، مجھے سمجھ آ رہا ہے، ہم لوگ سنیں گے۔ تو جس طرح آپ کا جو ہے جواب ہوگا انشاءاللہ اسی طرح ہم آگے کام کریں گے۔ قرآن اور دین ہمارا یہ نہیں سکھاتا کہ ہم زبردستی کسی کو دین سکھائیں۔ یہ ایسی خوبصورت دین ہے کہ جو اسے لینا چاہتا ہے اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور جو نہیں لینا چاہتا ہے اس کے ساتھ زبردستی کرنا بھی ہمارا دین نہیں سکھاتا ہے۔ تو ہم یہاں دیکھیں گے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے دل کے 4 اقسام بتائے۔ اب ہم اور آپ محاسبہ کریں گے کیا اس میں سے ہمارا کون سا دل ہمارا ہے۔ ایک وہ دل جس میں غلاف چڑھا ہوا ہے، غلاف سے لپٹا ہوا دل، کافر کا دل، جس کے اندر ایمان کی کوئی بات نہیں جاتی ہے۔ دوسرا، ٹیڑھا دل، منافق کا دل۔ اور تیسرا، ملاوٹ کے بغیر دل، یعنی مومن کا دل، جو بالکل صاف اور شفاف ہے، ہیرے کی طرح چمک رہا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، وہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ اور یہی دل حق قبول کرتا ہے۔ اگر ہمارا اور آپ کا دل قرآن سننے میں سمجھنے میں نہیں لگتا ہے، حق ہم قبول نہیں کرتے ہیں، یعنی ہمارا دل منافق والا دل ہے، ٹیڑھا دل ہے، جو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے، جو کچھ باتیں لیتا ہے، کچھ باتیں چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن مومن کا دل بغیر ملاوٹ کا ہوتا ہے۔ اور ایک دل وہ جس میں ایمان اور نفاق بھی ہے، یعنی ملا جلا دل، آدھا اس میں ایمان ہے اور آدھا جو ہے نفاق ہے۔ ایمان کا مثال ایک درخت جیسا ہوتا ہے، جسے پانی دیا جائے تو وہ مزید پھلتا پھولتا ہے، بڑھتا ہے۔ یہ ایمان کی مثال ہے۔ یہ کوئی درخت ہو اور اس کو جو ہے پاکیزہ پانی ملے تو وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے، آگے بڑھتا ہے، پھل دیتا ہے۔ لیکن نفاق کا مثال پھوڑا پھنسی اور زخم اور سے دلا گیا ہے، جس میں مزید پیپ اور خون اگر اس میں وہ بڑھتا ہے تو اس میں مزید تکلیف بڑھتا ہے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دل کون سا ہے، ہمارا ایمان کون سا ہے، کیا ہمارا ان 4 دلوں میں سے کون سا دل ہمارا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے بات کی جاتی ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق کہ برائی کو پیچھا برائی کرتی ہے اور ان کے شک، نفاق اور خوف بڑھا دے گی۔ یعنی جو انسان برائی کرتا ہے تو برائی کا ایک اور بڑا، سب سے بڑا جو خرابی ہوتا ہے وہ انسان کو مزید برائی کی طرف ڈھکیلتی ہے۔ لیکن انسان جب اچھا کام کرتا ہے تو اسے اور نیکی کا کام کرنے کا توفیق ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہاں ذکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں جو برائی ہوتی ہے، ان کی برائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ یہ اس کا علاج نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف پلٹتے نہیں ہیں، استغفار نہیں کرتے ہیں۔ پھر ویسے لوگوں کے لیے کیا سزا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس قول کے بارے میں فرمایا کہ وہ تحریف اور تبدیل کرتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام میں، اللہ کے بات میں وہ پھیر و بدل کرتے ہیں۔
اپنے دنیا کے معاملات میں ہوشیار ہونا اور آخرت کے معاملات میں توقعات کا کافی سمجھنا، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھوٹ باندھنا ہے، اور جھوٹی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے۔ بہت شدت والا عذاب، یعنی عذاب علیم، عذاب بھی ہے تو شدت والا عذاب کا یہاں ذکر ہوا ہے۔ عذاب علیم، سب سے نیچے والے درجے میں منافق کو ڈالا جائے گا۔ اس میں گناہ گاروں کی گناہوں کی تقدیر کی بابت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت کا بیان ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی گناہوں کا ان کا نتیجہ ہوگا، اور نیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں اس کے سبب سے مزید گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جو ان کے لیے مزید سزا کے موجب بنتے ہیں۔ اور جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 110 میں کہ اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار اس پر ایمان، جس طرح وہ پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر اگلی آیات ہم دیکھیں گے۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی مزید جھوٹ۔ ایک تو وہ فساد پھیلاتے ہیں، اور دوسرا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو فساد پھیلانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کے رویے کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہیں زمین میں فساد پھیلانے سے روکا جاتا ہے، اور فساد سے مراد کفر، شرک اور معاصی ہے، تو فساد سے مراد دشمنوں کے پاس مسلمانوں کے راج پہنچانا اور کافروں سے دوستی رکھنا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہاں منافق کے جو صفات بتایا گیا، دو اور صفات کا ذکر ہے کہ ایک زمین میں وہ جو ہے فساد پھیلاتے ہیں، اور دوسرا کہ فساد کرنے کے بعد وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں اور فساد کو اصلاح قرار دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی غلطی اور غلطی پر مزید جھوٹ اور غلطی نہ ماننا۔ اور ان کے فساد کیا ہے کہ برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی برائی کرتے ہیں اور دوسروں کے بھی برائی کا حکم دیتے ہیں، اور کسی کو فساد کو اصلاح سمجھنا، یا کسی کی چیز کو جو ہے کسی بھی چیز کی علامت سے نہ سمجھی گئی ہو۔ اس آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نافرمانیاں کرنا، لوگوں کو برائی پر اکسانا یہ فساد کی باعث بنتا ہے، لیکن ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگ خود کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ رشتے میں تفریق پیدا کرتے ہیں، دوستوں میں آپس میں لڑا دیتے ہیں، کسی کے خلاف بدگمانی پیدا کر دیتے ہیں، رشتوں میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، میاں اور بیوی کے بیچ میں نفرت ڈال دیتے ہیں باتیں بنا بنا کر۔ تو ایسے لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جس نے کسی خاوند کے حق میں اس کی بیوی کو بگاڑا اس کے شوہر کی برائی کر کر کے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ ادھر کی بات ادھر لگانا یہ بھی فساد کا باعث ہوتا ہے، اور لوگوں کو عیبوں میں ٹوہ لگائے رہنا۔ اس آیات سے ہمیں کیا بات پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے بڑی خرابی ہے، بگاڑ ہے، اور انسان غلط کام کرتے ہوئے بھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا ہے، اپنے آپ کو وہ برے کام کرتے رہتا ہے اور اس کو خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، اور اس کو اپنی غلطی بھلی نظر آتی ہے۔ یہی تو منافق کا طریقہ ہے۔ آج دیکھیں ہم مسلمان گناہ کے سارے کام کرتے ہیں، قرآن اور سنت کو چھوڑ کر جو مرضی زندگی جیتے ہیں اور خود کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہی تو اصل بگاڑ ہے کہ ہم غلطی کر کے بھی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے ہیں، نافرمانی کر کے بھی نافرمانی کو نافرمانی نہیں سمجھتے، اور خود کو اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ یہی ہماری سب سے بڑی بگاڑ ہوتی ہے۔ اگلی آیات میں ہم دیکھیں گے، اس سے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، یہ زمین میں فساد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ منافق ہی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کر کے، فرائض اور واجبات کو چھوڑ کر، سچے دین میں شک کر کے، دشمنان اسلام کی مدد کر کے اور کافروں کی حمایت، اللہ سبحانہ تعالیٰ اور بندوں کی تعلق کو درست کرنے کے لیے جو انفرادی یا اجتماعی کام کیے جا رہے ہیں اس کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، فساد پھیلاتے ہیں، دین کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، کتاب اللہ کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، مساجد کی آباد کاری کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، اور جیسے لوگوں کو ایک دوسرے میں لڑانے کے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو روکتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔
منافق کو جب فساد سے روکا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، وہ خود کو زیادہ باشعور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سمجھ ہی نہیں رکھتے، یہ ان کی جہالت ہے جس کی وجہ سے وہ صلح کہتے ہیں فساد کو، ٹھیک ہے۔ اور زمین کے اندر اصلاح جو کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے، وہ کب اصلاح ہو سکتی ہے، کب ہم اس خیر کو کام اصلاح کرنا، خود کی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح اور اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا بہت بڑی کام ہے، یہ کوئی آسان اور چھوٹا کام نہیں ہے۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے، صحیح ایمان عمل صالح کو اختیار کر کے، جب تک ایمان درست نہیں ہوگا اصلاح مکمل ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور عمل صالح کر کے ہی یہ دونوں چیز بے حد ضروری ہے۔ پھر شرک اور نافرمانیوں کو چھوڑ کر زمین کے اندر اصلاح ہوتی ہے۔ زمین کے اندر اصلاح یہ ہے کہ ایسے ایمان اور اطاعت الہی سے معمور رکھا جائے خود کو کہ اسی اطاعت و ایمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر کے اس زمین پر آباد کیا ہے اور ان پر رزق کے دروازے کھول دیا ہے تاکہ رزق کی مدد سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرے۔ لہٰذا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے خلاف عمل کیا جائے گا تو یہ عمل زمین میں فساد برپا کرنا ہے اور اس کو اجاڑنا ہوگا۔ تو صلح کے لیے کیا ضروری ہے، ایمان لا کر نیک عمل۔ یہ کہاں سے پتہ چلے گا، قرآن سے، جس قرآن کو سننا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ تو آپ سب سے میری دلی گزارش ہے کہ پلیز جتنے لوگ اب تک یہاں تک مجھے سنیں مجھے ضرور بتائیں کہ کیا یہ آپ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں، پھر آگے انشاءاللہ ویڈیو نہیں اپلوڈ کیا جائے گا، لیکن آپ کا جواب ہمیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیات۔ بہت جلدی میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کم وقت میں آیات کو سمجھا دیا جائے تاکہ آپ کا وقت ہم زیادہ نہ لیں۔ آگے آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سن لو اور حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ صرف زبانی دعویٰ کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، یہ زبان سے دعویٰ کر لیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جو ہے ہم جو نیک لوگ ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فسادی نہیں ہیں، تو یہ صرف زبانی دعویٰ سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتا ہے، اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مفسد کہہ دیا یعنی فساد کرنے والا کہہ دیا، تو فاسق کہہ دیا، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جو ہے بچ جائے؟ اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے میری غلطیاں دکھا دے اور مجھے اپنے نفس کے شر سے اور نفس کے دھوکے سے نکال دے۔ جس دھوکے میں ہم اور آپ پڑے ہیں نا کہ ہم بہت نیک ہیں، بہت صلح کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اچھے ہیں، اس چیز سے ہمیں باہر نکل کر اپنا تزکیہ نفس کرنا ہے۔ کیا ہم فساد پھیلانے والے میں سے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم لوگوں کو لڑائی فساد تو نہیں کراتے ہیں؟ ہم تو اس کا سبب نہیں بنتے ہیں؟ تمام باتوں پر ہمیں، تمام آیات پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے خبر اور اپنی غلطیوں سے بے خبر رہتا ہے، اور ایسے انسان کے لیے کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح منافق کے شر سے بھی ہمیں بچنے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو منافق سے بچائے۔ منافق کے یہ کہنے سے کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہ مفہوم بھی نکلتا ہے کہ اہل ایمان اصلاح کرنے والے نہیں ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیات میں ان کا یہ دعویٰ ان پر پلٹ دیا۔ کافروں سے جو دو باتیں بتائی جاتی ہیں یہاں پر کافروں کے، ان سے دوستیاں اور جو کرنا ہے یہ فساد پھیلانا ہے، اور دوسرا یہ کہ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ایک دوسرے کو دوست ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔ سورہ الانفال آیت نمبر 73۔ رب العزت فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے واضح حجت بنا لو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کا ہرگز کوئی مدد نہ کر پاؤ گے۔ سورہ النساء آیت نمبر 144-145۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کے باوجود وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اصلاح کرنے والے ہیں۔ کیا اس فساد کے بعد بھی کوئی اور فساد رہ جاتا ہے؟ لیکن وہ اپنے فساد کے بارے میں ایسا علم
نہیں رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لوگ کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ شعور ہی نہیں رکھتے اور یہ کہتے ہیں ہم تو جو ہے اصلاح کرنے والے ہیں۔ امید ہے آپ سب کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ان تمام رویے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔